لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الطور کی آیت نمبر 47 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اس عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور البتہ ان میں سے اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ سورۃ الطور کی تقریباً آخری آیات کریمہ ہیں۔ اس کے بعد دو آیات کریمہ آیت نمبر 48 اور 49 ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ پیچھے پوری سورت کے اندر اس بات کی تمہیں ترغیب دی گئی ہے کہ تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دنیا کی جو تمہاری زندگی ہے اس زندگی کا حساب و کتاب تم نے اللہ کو دینا ہے۔ تم نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا، تمہارے شب و روز کیسے گزرے، نیک اعمال کیے، برے اعمال کیے، یہ سب کا حساب تم نے اللہ پاک کو دینا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا تو ظاہری سی بات ہے کہ آخرت میں انہیں عذاب ملے گا۔ جنہوں نے برے اعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا تو آخرت میں انہیں عذاب بھی ملے گا، سزا بھی ملے گی۔ یہاں اللہ کریم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ نافرمانوں کو آخرت میں تو سزا ملے گی، آخرت سے پہلے یعنی دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ اللہ معاف کرے، بعض دفعہ انسان پر مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بیماری ہو گئی، تکلیف ہو گئی، مصیبت، آزمائش، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اب عقل مند انسان وہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو نافرمان سمجھتا ہے، گناہ گار سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر کے موت سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کروا کے، تاکہ کل کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیا جائے تو اس کے اعمال نامہ میں گناہ نہ ہو بلکہ نیک اعمال کا ذخیرہ ہو جو اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ آخر میں اللہ کریم نے بڑے ہی پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی۔ فرمایا میرا پیغمبر، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجئے۔ مشرکین مکہ آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، آپ انہیں اللہ کا حکم سناتے ہیں، پھر بھی وہ آپ کو آزمائشوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، تو میرا پیغمبر آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، آپ ہر وقت ہماری حفاظت میں ہیں۔ یہ جو آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں قتل کرنے کی، تکلیف پہنچانے کی، میرا پیغمبر یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ تم ہماری نظروں کے سامنے ہو، یعنی تم ہماری نگرانی اور حفاظت میں ہو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، حِینَ تَقُومُ، جس وقت آپ کھڑے ہوں۔ جس وقت آپ کھڑے ہوں، کھڑے ہونے سے مراد بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت انسان نیند سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، جیسے مسنون دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حین تقوم سے مراد یہ ہے کہ جب آپ تبلیغ کے لیے کھڑے ہوں تو اس وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ علماء جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو یہ جو حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے بیان سے پہلے، یہ بھی اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ اور جب آدمی تبلیغ میں نکلنے سے پہلے، دعوت والے کام میں نکلنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور حین تقوم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہو، اب مجلس میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو فضولیات بھی نکل جاتی ہیں،
کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو فرمایا کہ جب تم مجلس سے اٹھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب یہ دعا پڑھیں گے تو مجلس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ فرما دیں گے اور وہ معاف فرما دیں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور میرا پیغمبر آپ رات کے حصے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کیجیے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، نوافل پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جس وقت ستارے ڈوبتے ہیں اس وقت بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ کون سا وقت ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے اور صبح کی جماعت کے بعد کا جو وقت ہے، اس وقت جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر مسلمان صبح کی جماعت پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں تو انہیں ایک حج اور عمرے قبول کا ثواب ملتا ہے، اور اس ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیاری کلام جو ہے وہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے، یعنی اگر آدمی اللہ کا ذکر کرے تو سبحان اللہ کے ساتھ کرے، سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ کرے۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو ذکر کے بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔